دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ معراج کے موقع پر خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے حبیب کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی اس امت کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور نماز کا ملنے والا جو تحفہ ہے اس کی اس امت میں اور خاص طور سے ہمارے اس معاشرے میں کتنی قدردانی ہے، اور اس ملنے والے تحفے کا کتنا احترام کیا جاتا ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس لیے آج سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے ضمن میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج پر بلا کر اس نے ہمیں عظیم تحفہ یہ عطا فرمایا ہے، تو اس کی قدر کرنے کی جانب اور اس تحفے کا احترام کرنے کی جانب آپ کو دعوت دینے کی کوشش کریں۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ۔ انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انسان کے آگے اور پیچھے دو حفاظت کرنے والے اور صبح و شام تبدیل ہونے والے، بدل بدل کر کے روز آنے والے اپنے اپنے وقت پر فرشتے اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں کہ آدمی کے لیے اس کے آگے اس کے پیچھے باری باری سے آنے والے فرشتے اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک کہ اس قوم نے اپنی حالت بدلنے کا خود فیصلہ نہیں کیا، یعنی جب تک لوگوں نے جس حال میں تھے اگر ان کی حالت درست نہیں تھی، تو جب تک انسانوں نے اپنی حالت کو درست نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے کسی قوم کی جب تک وہ اپنے حال کو نہ بدلے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے ناراض ہو کر کے غضبناک ہو کر کے اس سے برائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کے واپس پلٹ آنے کی تمام سبیلیں اور تمام راہیں بند کر دیتا ہے۔ پھر وائس، مقرر، خطیب، پیر، تمام دیندار لوگ مل کر کے اپنی قوم کو، یہاں تک کہ اگر وقت کا نبی بھی ہو اور وہ بھی بلاتا رہے تو بھی پھر وہ قوم اس پر توجہ نہیں کرتی، دھیان نہیں دیتی، وہ بلانے والا بلاتا رہ جاتا ہے، لیکن اب چونکہ اس کی قسمت میں، اس قوم کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں اور بدعنوانیوں کی وجہ سے، کہ اب ان کی واپسی ممکن نہیں رہی۔ ایک حد تھی، کوئی اسٹیج تھا، وہ اس کو کراس کر گئی قوم، تو پھر اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ اب یہ اگر اس نے کراس کر دیا ہے تو اب یہ ادھر ہی جائے گی، اب یہ ادھر نہیں آئے گی، یعنی تباہ ہو کر کے رہے گی، برباد ہو کر کے رہے گی، مٹ کر کے رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی ہلاکت کا، اس کی بربادی کا فیصلہ فرما لیتا ہے، کسی قوم کی تباہی کا، تو پھر کسی بھی خیر کی بات اس قوم پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ وما لهم من دونه من وال، حالانکہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی کی مدد نہ فرمائے، جب تک کسی کی دستگیری نہ فرمائے، نگہبانی نہ فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی کسی قوم کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا۔ اصل حمایتی، اصل مددگار اللہ رب العزت ہی ہے۔ اس آیت پاک میں جو اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، کہ آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر کے اور باری باری سے فرشتے آتے ہیں۔ تو جمہور جو مفسرین ہیں انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ دن اور رات کے وقت آنے والے فرشتے ہیں۔ وہ دن اور رات کہہ کر کے آپ اس کو صبح اور شام سمجھیں، فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ تو ان جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، ان کی باری چینج ہوتی ہے، اور روز بدل بدل کر کے اپنی اپنی باری پر فرشتے آتے ہیں، یعنی فجر کے وقت، اور پھر وہ عصر تک رہتے ہیں، اور عصر کے وقت جو آتے ہیں تو یہ فجر کے وقت جو آتے ہیں یہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، باری باری سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگائی ہے اس کا اس میں ذکر فرمایا ہے۔ اب جو لوگ، نماز کے بارے میں مجھے گفتگو کرنی ہے، تو جو لوگ تصور کریں کہ نمازی ہیں اور اللہ رب العزت نے جنہیں واقعی میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی دولت عطا فرمائی ہے، تو ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ فرشتے جاتے ہیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، میں خلاصہ عرض کروں گا آپ کے سامنے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ فرشتے جب اپنی باری پوری کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دوسرا آ کر کے اس کی جگہ پر وہ جگہ سنبھال لیتا ہے، تو جب جانے والا فرشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتا ہے، صبح میں آیا ہوا فرشتہ شام کو جائے گا، شام میں آیا ہوا صبح کو جائے گا، تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو مولا کریم اس سے دریافت فرماتا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود اور علام الغیوب
ہونے کے باوجود، علیم بذات الصدور ہونے کے باوجود وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ میرے بندے کو جس کے پاس تیری ڈیوٹی تھی، جس کے پاس سے تو آ رہا ہے، اس کو کس حال میں چھوڑ کر کے آیا ہے؟ تو وہ فرشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کے کام کو ذکر کرتا ہے کہ جس حال میں اسے چھوڑ کے آیا ہے۔ اب فجر کے وقت اگر ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے پوچھے جو واپس گیا ہے، وہ جا کر کے یہی بتائے گا کہ فجر کا وقت تھا تو نماز کی حالت میں، یعنی نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر کے آیا۔ عصر کے وقت جس کی ڈیوٹی چینج ہوئی ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ بھی یہی کہے گا میں نے تیرے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا۔ تو فرشتہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے یہ بتائے گا تو جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں اور نماز پڑھنے کی سعادت جنہیں حاصل ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور معراج کے تحفے کی قدردانی کرتے ہوئے جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں اور جنہیں نماز پڑھنے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوتا رہتا ہے، تو ان کے لیے تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ان کے لیے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ فرشتہ بار بار جا کر کے اللہ رب العزت کو یہ خبر دیتا ہے کہ مولا میں تیرے بندے کو سجدے کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، رکوع کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، دعا مانگتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں، قیام کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، خلاصہ یہ کہ میں تیرے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو یہ ان کے لیے تو بڑی اچھی بات ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ اسے تو معلوم ہے کہ جس بندے کے پاس اس فرشتے کی ڈیوٹی تھی وہ کیا کر رہا تھا، تو وہ پوچھتا کیوں ہے؟ تو وہ پوچھتا اس لیے ہے کیونکہ اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے اور اسے یہ بہت پسند ہے کہ وہ فرشتوں سے یہ سنے، وہ فرشتوں سے یہ سننا پسند فرماتا ہے کہ فرشتہ یہ کہے کہ مولا میں تیرے بندے کو نماز کی حالت میں، یعنی نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، قعدے میں، دعا میں، تو تیرے بندے کو تیری بندگی کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، تاکہ یہ فرشتہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بیان کرتے ہوئے خود گواہ بھی بن جائے اس کی نماز پر، اس کے سجدے پر، اس کے رکوع پر، اس کی عبادت پر، اس کی دعاؤں پر، اس کی مناجات پر۔ تو اللہ رب العزت اس لیے سوال کرتا ہے اور وہ پسند فرماتا ہے کہ یہ گواہی ہو جائے اس کے بندے کے حق میں، اس لیے وہ پوچھتا ہے۔ لیکن یہاں پر الارمنگ ہے ان کے لیے کہ وہ لوگ جو بے نمازی تھے، بے نمازی ہیں اور آگے بھی نمازی بننے کا جن کا کوئی ارادہ نہیں ہے، حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اور عطا کردہ تحفے کی قدر کرنے کی، قدردانی کرنے کا ارادہ اب تک نہیں ہے، نہ پہلے کبھی اس جانب توجہ دی، نہ پہلے شرم آئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تحفے کی ناقدری کرتے ہوئے، نہ اللہ سے شرم آئی نہ رسول سے حیا آئی کہ تحفہ دے کے اللہ نے بھیجا ہے اور تحفہ لے کے آنے والا امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے۔ ایک حاجی آ کر کے آپ کو زمزم دے یا کھجوریں دے، کوئی بھی مدینہ منورہ سے، مکہ مکرمہ سے لایا ہوا تحفہ دے اور آپ اسے لے کر کے اسی کے سامنے اٹھا کر کے اسے پھینک دیں، تو ایسا بندہ جو یہ کام کرے معاذ اللہ، بتائیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کا خیال کیا ہوگا؟ ہر کوئی کہے گا کہ یہ پکا بے ایمان آدمی ہے جس نے زمزم کی بے حرمتی کی، یہ گستاخ ہے جس نے مدینہ منورہ سے آنے والی کھجوروں کی بے حرمتی کی۔ تو سوچیں کہ ایک حاجی ہے، امتی ہے، وہ ایک تحفہ لا کر کے آپ کو دیتا ہے اور اگر کوئی اس تحفے کی ناقدری کرتا ہے تو وہ بے ایمان ہوتا ہے، اسے گستاخ رسول سمجھا جاتا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کا باغی تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن ہماری قوم میں لاکھوں کروڑوں ایسے افراد ہیں جو امتی نہیں، نبی اور رسول کے لائے ہوئے تحفے کی ناقدری کرتے ہیں، لیکن انہیں قوم میں اور اس امت میں بالکل بھی برا نہیں سمجھا جاتا، نہ وہ خود اپنے آپ کو برا سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ قوم اسے برا سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ اور اگر انہیں اس برائی کو بتایا جائے کہ یہ برائی ہے ہماری قوم میں اور اس برائی کو دور کر لیا جائے تاکہ ہم کہیں گستاخی رسول کے مرتکب نہ قرار پائیں، اپنے ذام میں، اپنے خیال میں اور اپنے دعوے میں تو ہم عاشق رسول ہوں، محب رسول ہوں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے اس تحفے کی ناقدری کرنے کی وجہ سے کہیں معاذ اللہ ایسا نہ ہو کہ جس رب نے ہمیں یہ تحفہ دے کر کے بھیجا ہے اس رب کی بھی نافرمانی کرنے والے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اس تحفے کو لا کر کے دینے والے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عطا کردہ اس تحفے کی ناقدری کرنے والے نہ شمار کیے جائیں، کہیں گستاخ رسول نہ شمار کیے جائیں، کہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے گستاخ نہ قرار دے دیے جائیں، اس جانب قوم کی توجہ نہیں ہے۔ تو وہ رب کتنا غضبناک ہوتا ہوگا کہ جب وہ فرشتے سے پوچھتا ہوگا کہ میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، تو ایک پہلو تو حدیث پاک نے بیان کر دیا کہ اسے نماز کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، صبح فجر کے وقت جو گیا ہے فرشتہ وہ بھی یہی بتائے گا چونکہ بندہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، عصر کے وقت جس کی ڈیوٹی چینج ہوئی اور وہ گیا وہ بھی یہی جا کر کے بتائے گا کہ میں تیرے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ لیکن جس نے نہ فجر پڑھی اور جس نے نہ عصر پڑھی اور جو ہر روز فجر چھوڑنے کا عادی ہے، ہر روز عصر چھوڑنے کا عادی ہے، تو مولا تعالیٰ کتنا غضبناک ہوتا ہوگا کہ فرشتہ جا کر کے جب اسے یہ بتاتا ہوگا، جب فجر کے ٹائم جانے والا فرشتہ یہ بتائے کہ مولا میں تیرے اس بندے کو تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے تحفے کی ناقدری کرتے ہوئے چھوڑ کر کے آیا ہوں، تیرے حکم کی حکم عدولی کرتے ہوئے، تیری نافرمانی کرتے ہوئے چھوڑ کر کے آیا ہوں اور اسے غفلت کی نیند میں سوتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ مؤذن نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ کر کے بلایا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اور اس نے یہ بھی کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ تمہاری اس نیند سے بہتر ہے، اٹھو جاگو اللہ کے گھر کی جانب آؤ۔
لیکن تیرے اس بندے پر کے کان پر جوں تک نہیں رہے گی اور وہ بے شرمی کی نیند سوتا رہا تو میں تیرے بندے کو بے شرمی کی بے غیرتی کی چادر اوڑھے ہوئے مست ہو کر کے نیند میں غفلت کی نیند سوتا ہوا اسے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ رب تعالیٰ کتنا غضبناک ہوتا ہوگا، کتنا ناراض ہوتا ہوگا جب شام میں جانے والا فرشتہ یہ جا کر کے بتائے کہ مولا تعالیٰ میں تیرے اس بندے کو اس سڑی گلی اور غلیظ دنیا کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں، تیری ذات کے ساتھ بغاوت کر کے، تیری جنت کو پسے پشت ڈال کے، تیرے جہنم کے خوف کو پسے پشت ڈال کے، سب کو نظر انداز کر کے، تیرے دیے ہوئے تحفے کی ناقدری کر کے، تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے تحفے کی ناقدری کر کے، تجھ سے اور تیرے رسول کی بغاوت کر کے وہ غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے سوتا ہوا میں نے اسے چھوڑا ہے۔ اور روز جا کر کے فرشتہ روز مولا تعالیٰ پوچھتا ہے اور روز فرشتہ جا کر کے یہی جواب دیتا ہے۔ تو کیا حال ہوگا اس قوم کا، اور اس قوم پر خیر کے بادل کیسے برسیں گے، اور اس قوم کی حالت اللہ تعالیٰ کیسے بدلے گا، اور اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کیسے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحفظونہ، یہ فرشتے ہیں، یہ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی حفاظت کب کریں گے؟ جب یہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے توبہ کریں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ اس تحفے کی قدر کریں، اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ جب پوری کی پوری قوم کے بارے میں جا کر کے فرشتے سب اپنی اپنی ڈیوٹی میں اپنی اپنی باری کرنے کے بعد بیک زبان پوری قوم کے بارے میں یہ سنایا جا رہا ہوگا کہ غافل ہے، یہ تیرا نافرمان ہے، اور تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا ہے، نہ تجھ سے کوئی شرم ہے، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، بس سوتا رہا صبح تک۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 ہے۔ اس آیت پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس سے پہلے کیا فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں بحیثیت مجموعی علماء کی بھی قدردانی ہونے لگے، پیروں کا بھی احترام ہونے لگے، اور عوام جو ہے وہ جہالت کے اندھیرے سے نکل کر کے وہ علم کے نور کی جانب آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جانب آ جائے، تو کرنے کا کام یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی مل جل کر کے ہم سب قدم سے قدم ملا کر کے اور کندھے سے کندھا ملا کر کے جو سال ہا سال سے مل جل کر کے پوری قوم جس طرح سے اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کر رہی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، ہمارے حالات سدھر جائیں، تو اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل لیں، ہم اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ ہمارے بارے میں یہ فرشتہ جو آج تک یہ جا کر کے سناتا رہا ہے کہ وہ غافلوں کی نیند سو رہا ہے، تو کب ہماری زندگی میں یہ دن آئے گا کہ وہ فرشتہ جا کر کے یہ بتائے کہ مولا سالہ سال تو ہو گئے لیکن آج تیرا وہ بندہ اسے میں نماز کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، اسے میں تیرے حضور سجدے میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، رکوع کرتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اگر یہ دن ہمارے اوپر آ جائے کہ ہم اس جانب توجہ کر لیں اور فرشتہ جا کر کے یہ اللہ رب العزت کو رپورٹ کرنے لگے، خبر دینے لگے، تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جو عزتیں ہم سے چھین لی گئی ہیں، جو عہدے اللہ تعالیٰ نے ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم سے لے لیے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں حضور کے توسل سے ہمارا وہ گیا ہوا عہدہ اور وہ لیا ہوا منصب اسے بحال کر دیا جائے۔ تو اگر خیر چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کے بجائے اپنے آپ میں سدھار لانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ یہ فرشتہ آج سے جا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہے کہ یہ مولا تیرا بندہ فلاں بن فلاں اب تک یہ اس جانب مائل نہیں تھا، لیکن اب اسے یہ توفیق مل گئی ہے کہ کل تک وہ تجھے ناراض کرتا ہوا سویا ہوتا تھا لیکن اب تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے گھر تک پہنچ چکا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ یہ تحفہ ہے نماز، اس کی قدردانی کریں، اور اس مہینے میں کم سے کم اللہ رب العزت نے جو تحفہ دیا ہے اس کی قدردانی کا جو شروعات آپ جس طرح سے کر سکتے ہیں وہ شروع کریں، تاکہ پھر آگے شعبان ہے، رمضان ہے، اور ڈائریکٹ ولی اللہ بننے کی بجائے دھیرے دھیرے چلیں تاکہ رمضان آتے آتے ہم میں کوئی تبدیلی آ سکے، کوئی سدھار آ سکے اور ہماری حالت بہتر ہو سکے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو معراج کے اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔